میرے جو تمام محترم ویورز ہیں انہوں نے سنا ہوگا آب زمزم کی کہانی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ویران جگہ پر چھوڑ گئے تو حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں دوڑتی رہی، کبھی ایک پہاڑ پر کبھی دوسرے پہاڑ پر۔ اسی دوران اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی اور وہاں سے پانی پھوٹا، ٹھنڈا، میٹھا اور شفاف پانی، جسے حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے زمزم کہہ کر روکا۔ یہاں تک تو آپ سب نے جو ہے وہ سنا ہے۔ آج میں دوسرا معجزہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، امید ہے آپ لطف اندوز ہوں گے۔ وہاں سے ایک قافلہ گزرا، وہ تھے بنو جرہم کا قبیلہ۔ ان بنو جرہم کے قبیلے نے پانی دیکھا، بڑا زبردست پانی، ابلتا پانی، تو انہوں نے وہاں سے پانی لیا، جانوروں کو پلایا۔ پھر انہوں نے ریکویسٹ کی حضرت ہاجرہ سے کہ وہ یہاں ارد گرد بس جائیں، کیونکہ جو لائف لائن تھی اس دور میں وہ پانی تھا۔ حضرت ہاجرہ نے خوشی خوشی اجازت دے دی اور بنو جرہم جو ہے وہاں آباد ہو گیا۔ یہ مکہ کی آبادی کا پہلا مرحلہ تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 2000 سال بنو جرہم والے وہاں پہ رہے، 2000 سال۔ یہ کسی بھی قبیلے یا خاندان کی ایک جگہ پہ سب سے لمبی سیٹلمنٹ ہے۔ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے انہوں نے جوان ہو کر بنو جرہم میں شادی کی تھی۔ بہرحال جس طرح اس وقت لڑائیاں ہوتی تھیں، ایک اور قبیلہ وہ حملہ آور ہو گیا بنو جرہم پہ، اور بنو جرہم والے شکست کھا گئے۔ لیکن وہ جانے سے پہلے ان کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھا، سونے کے ہرن تھے، سونے کی ڈلیاں تھیں، چاندی کی ڈلیاں تھیں۔ انہوں نے وہ سارا جو مال تھا وہ ڈالا زمزم کے کنویں میں اور اوپر سے فلیٹ کر دیا، مٹی بھروا دی۔ اس طرح فلیٹ کیا کہ کوئی سمجھ نہ آئے کہ یہاں پہ کبھی کنواں تھا۔ بہرحال وہ بھاگ گئے، شکست ہو گئی ان کو۔ ٹائم گزرتا رہا۔ حضرت عبد المطلب یہ دادا تھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن مناف بن قصی بن کلاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ وہاں پہ آ کے متولی بن گئے، کعبہ کے سردار بھی تھے۔ وہ رات کو سوئے تو ان کو خواب آیا کہ پاک پانی نکالو۔ آپ فوراً اٹھ بیٹھے، آپ کو کوئی سمجھ نہ آئی خواب کی۔ اگلے دن پھر ایسا ہوا۔ اب اس بات کو وہ جو بنو جرہم نے آب زمزم کو فلیٹ کیا تھا، 800 سال ہو گئے تھے، 800 سال۔ 2 مہینے میں کنواں خشک ہو سکتا ہے، اور وہ بھی پہاڑی کنواں، وہ تو شاید 1 ہفتے میں خشک ہو جائے، استعمال نہ کریں تو 800 سال ہو گئے تھے۔ اگلے دن حضرت عبد المطلب کو پھر خواب آیا، پاک پانی نکالو، پاک پانی کی تلاش کرو۔ حضرت عبد المطلب کو کوئی سمجھ نہ آئے۔ تیسرے دن جب خواب آیا تو حضرت عبد المطلب نے پوچھ لیا کہ کہاں سے نکالوں، کہاں پہ ہے وہ؟ تو خواب میں بتایا گیا کل صبح صبح کعبے جا کر بیٹھنا ہے، ایک کوا آئے گا، جس جگہ پہ 3 دفعہ چونچ مارے تو آپ نے اس جگہ سے پانی نکالنا ہے۔ حضرت عبد المطلب اگلے دن صبح صبح کعبہ میں جا کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے ایک کوے کو دیکھا، کوا آیا، اس نے 3 دفعہ ایک جگہ پہ چونچے ماری۔ اب حضرت عبد المطلب کو نشاندہی ہو گئی۔ اس وقت ان کا ایک بیٹا تھا، حارث۔ انہوں نے لوگوں کو کہا کہ یہاں پہ پانی ہے۔ سارے لوگوں نے مذاق اڑایا کہ یہاں پہ کہاں سے پانی آ گیا۔ انہوں نے لوگوں کو مدد کے لیے کہا لیکن کسی نے مدد نہیں کی۔ بہرحال انہوں نے حارث کو ساتھ لیا، حارث کو، اپنے بیٹے کو، اور کھدائی شروع کر دی۔ کھودتے کھودتے کھودتے
یعنی ایک مقام ایسا آیا کہ عبد المطلب تھک گئے، انہوں نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی اور کہا کہ وہ بھی کون سا سردار ہے جس کا ایک بیٹا ہو، جس کے بیٹے ہی نہ ہوں۔ اس کے بعد جناب عبد المطلب کے 11 بیٹے ہوئے، 11 بیٹے اور 5 بیٹیاں ہوئیں۔ ایک تو یہ ان کو اجر ملا۔ ایک اور دلچسپ بات آپ کو بتاتے چلوں، حضرت عبداللہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد تھے، ان کی اور حضرت عبد المطلب کی ایک دن شادی ہوئی تھی، ایک دن۔ وہاں شادیاں آپ کو پتہ ہے، حضرت عبداللہ کی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد تھے، ان کی اور حضرت عبد المطلب کی ایک دن شادی ہوئی تھی، ایک دن بعد میں۔ اور وہ جو حضرت عبداللہ کے ساتھ شادی ہوئی تھی عبد المطلب کی، تو ان سے حضرت حمزہ پیدا ہوئے تھے، شیر خدا۔ اب آپ نے سنا نا، حضرت حمزہ پیغمبر کے چچا بھی تھے، دوست بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے، کیونکہ ابو لہب کی ایک لونڈی تھی، اس لونڈی کا حضرت حمزہ نے بھی دودھ پیا تھا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دودھ پیا تھا، اس لیے وہ رضائی بھائی بھی تھے، دوست بھی تھے، بڑا پیار تھا آپس میں۔ ہم بات کر رہے تھے کنویں کی، 11 بیٹے ہوئے، 5 بیٹیاں ہوئیں۔ تو تھوڑی دیر بعد پھر کھدائی شروع کی تو آثار نظر آنا شروع ہو گئے، آثار۔ اور جب قریشیوں نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا کہ جی یہ تو ظاہر ہے آثار نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی بھاگ کر آئے اور انگلی کٹا کر جو ہے وہ شہیدوں میں شامل ہونے کی کوشش کی۔ حضرت عبد المطلب نے سختی سے منع کر دیا کہ آپ ہماری کوئی مدد نہ کریں، ہم خود ہی یہ کر لیں گے۔ اور پھر آپ نے ایک ایسی ضرب لگائی کہ پانی ابل پڑا۔ یہ وہ پانی ہے جو آپ استعمال کر رہے ہیں، 800 سال بعد جس کا دوبارہ ظہور ہوا۔ ایک اور بات بتاتا چلوں، وہاں پہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے جو ہے نا وہ پانی کا ڈول کھینچا گیا اور انہوں نے جو ہے وہ پورا ڈول اپنے لبوں کے ساتھ لگایا تھا، اور ڈول پیتے 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 وہاں پہ آپ نے فرمایا تھا کہ زمزم کو اتنا پیو کہ آپ کی پسلیاں پھٹنے والی ہو جائیں، بالکل آپ کا پیٹ جو ہے نا وہ پھٹنے والا ہو جائے، زمزم کو اتنا پینا ہے۔ تو آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا تھا کہ ایک تو حضرت عبداللہ اور حضرت عبد المطلب کی ایک دن کی شادی ایک ہی دن ہوئی، اور دوسرا 800 سال بعد ایک خواب کے ذریعے زمزم کو ہمارے لیے اور آپ کے لیے کھولا گیا۔ آپ وہاں ہیں تو پسلیاں توڑ زمزم جو ہے وہ لازمی پئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ نومبر شروع ہو گیا ہے، سردی تو ابھی نہیں آئی، تھوڑی جو ہے نا وہ 2 نمبر سردی ہے، کبھی پنکھا چلانا پڑتا ہے اور کبھی رضائی ڈالنی پڑتی ہے۔ بہرحال بارش ہو گئی تو اللہ پاک مہربانی کریں گے۔ اس کے علاوہ دن جو ہے وہ ہفتے کا ہے، ویکینڈ ہے، آپ کو چھٹی ہوگی۔ دعا ہے کہ آپ کا ویکینڈ بہت خوشگوار گزرے۔ کچھ تازہ ترین آپ کے سامنے خبریں رکھنی ہیں، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ ایک ویلاگ رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ نے تھمبنیل پہلی دفعہ جو ہے نا وہ کلک کیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ہمیں سپورٹ کریں، اور جو آلریڈی سبسکرائبرز ہیں تو ان کی بہت مہربانی، اللہ پاک ان کو خوش رکھے، وہ سپورٹ کرتے ہیں، وہ تکلیف کریں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگر جوانوں تک پیغام پہنچا سکتے ہیں، اگر آپ کو ڈر نہیں لگتا تو نوجوانوں تک پیغام پہنچا دیں، اور اگر ڈر نہیں لگتا تو ویڈیو کو جو ہے وہ پورا واچ کرنے کی کوشش کیے کریں۔ یہ سب سے بڑی جو ہے وہ سپورٹ ہوتی ہے چینل کے لیے، کیونکہ اس سے جو ہے وہ یوٹیوب کو پیغام جاتا ہے کہ ویڈیو تگڑی ہے، اس لیے وہ ریکمینڈ کرتا ہے۔ اگر ہم خبروں کی طرف آئیں تو پہلا جو ہمارا یعنی راگ ہے، وہ راگ یہی ہے کہ 28 نومبر کا جب سورج غروب ہوگا تو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر ہلال امتیاز ملٹری وہ جو ہے وہ ریٹائر ہو جائیں گے، اور ان کی جگہ جو ہے نا وہ نئے آرمی چیف وہ جو ہے وہ آئیں گے، اور ان کا یہ آخری دن ہوگا جو ہے نا وہ
آرمی چیف کا۔ بہرحال اب ملک میں جو ہے وہ ایک اور بحث جو ہے وہ چھڑ گئی ہے، اور وہ بحث چھیڑی ہے جو ہے نا وہ منا منیب فاروق نے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو ملٹری ایکٹ تھا تو یہ جو ترمیم ہوئی ہے تو یہ وہاں سے میرا خیال ہے 1952 وہاں سے لاگو ہوگا کہ جی 5 سال جو آرمی چیف ہیں ان کی مدت جو ہے وہ 5 سال ہوگی۔ اگر ہم اس کو مان لیں کہ یہ 1952 سے اپلائی ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اشفاق پرویز کیانی دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ آرمی چیف ہیں، یعنی اگر 52 سے لاگو ہوتا ہے، راحیل شریف زندہ ہیں وہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ بھی چیف ہے، ان کی بھی 5 سال پوری کی جائے۔ وہ جو لانتی تھا قمر جاوید باجوہ وہ کر سکتا ہے دعویٰ کہ مجھے اور دیں جو ہے نا وہ 5 سال مجھے پورے کرنے دے۔ اگر یہ 1900 میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایک قانون 1956 سے صرف ایک قانون لاگو ہے، ایک قانون، وہ ہے آرٹیکل 6، وہ آپ پرانا لگا سکتے ہیں۔ 65 میں کسی نے غداری کی تو ابھی لگا سکتے ہیں، 70 میں یعنی ابھی آپ یحییٰ خان کو قبر سے نکال کے آرٹیکل 6 لگائیں، ابھی آپ چیف آف جنرل سٹاف جو اس وقت تھے عبدالحمید خان، میں ان کالوں کی نسل بدل دوں گا، ابھی آپ اس کی باقیات نکال کے اس پہ آرٹیکل 6 لگائیں۔ یہ واحد قانون ہے 1956 کا غداری کا، لیکن وہ تو انہوں نے کسی پہ لگائے نہیں ہے، مشرف پہ جو ہے نا وہ لگایا تھا۔ بہرحال اصولاً اور قانوناً انہوں نے 28 نومبر کو جانا ہے، جب تک حکومت نیا نوٹیفکیشن نہیں کرتی۔ ابھی میں آپ کو مثال دوں کہ حکومت نے 18 سال کی عمر کی شادی پر پابندی لگا دی ہے، تو وہ پابندی کب سے اپلائی ہوگی؟ میرے ضلع میں بہت جلدی شادیاں ہوتی ہیں قبائلی جو ہے نا رسم و رواج یا میاں والی میں، تو اب وہ قانون ان پہ بھی لگے گا جو کر چکے ہیں۔ ان کو کہیں گے جی ابھی آپ خدا نخواستہ علیحدہ ہوں اور پھر آپ جو ہے نا اس نئے قانون کے تحت نکاح کریں، ان پہ بھی لگے گا۔ بھائی اب لگے گا نا کہ اب 18 سال کی عمر سے پہلے آپ شادی نہ کریں، یہ قانون کا اصول ہوتا ہے، پیچھے سے کہاں سے لگتا ہے قانون؟ بہرحال منا منیب جو ہے وہ کہہ رہا ہے، دوسرے لفظوں میں جنرل صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ کسی نوٹیفکیشن کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے، اور وہ آرمی چیف جو ہے وہ ہوں گے، اور جو ہے وہ ٹھیک ہے اگر ہوں گے تو بہرحال جتنے بھی ممتاز قانون دان ہیں ان کے خیال میں نئے نوٹیفکیشن کی ضرورت ہے۔ فارم 47 کے وزیر اعظم میں لیلے ہیں، اردلی ہیں، بٹ مین ہیں شہباز شریف۔ انہوں نے کہا ہے سہیل خان آفریدی کو کہ جی مل کر کام کرتے ہیں دہشت گردی کے خلاف۔ کیا پدی کا شوربہ، اسی شہباز شریف کو سہیل آفریدی نے کہا تھا کہ عمران خان سے ملوا دیں، تو اس نے کہا تھا کہ میں ابو سے پوچھ کر بتاتا ہوں، آج تک نہیں بتایا۔ اس کے بعد جو ہے وہ سہیل خان آفریدی کا کہنا ہے کہ 26ویں ترمیم کر کے عدالتوں کو جو ہے وہ مفلوج وہ کر دیا گیا ہے۔ ایمان مزاری کہتی ہیں کہ یہ ضمیر فروشی کے اڈے بن چکے ہیں یہ جو عدالتیں ہیں، کوئی شک نہیں ہے، اس کا مطلب یہی تھا مرضی کے جج لانا اور لے جج لانا، وہ لے آئے ہیں وہ۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ ابوذر سلیمان نیازی بہت زبردست وکیل ہیں، انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی ملاقات نہ کروا کے وفاقی حکومت نے 5 کروڑ لوگوں کی جو ہے وہ مینڈیٹ کی توہین کی ہے، کیونکہ سہیل خان آفریدی ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، ووٹ عمران خان کو پڑا ہے، لہٰذا یہ نہ صرف سہیل آفریدی بلکہ وہاں کے لوگوں کی بھی توہین ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے بعد شفیع جان یہ نئے وزیر اطلاعات ہیں، بیرسٹر سیف کی جگہ، بالکل نوجوان ہیں، سہیل آفریدی کے جو ہے نا وہ اکٹھے انہوں نے کوشش کی ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر عدالتوں کی جگہ جو ہے نا وہ یونیورسٹیاں بنا دی جائیں، جتنی بھی بلڈنگز ہیں، تو لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ ہم تو ایک اور تجویز دے چکے تھے جو کل ہم نے دی تھی کہ اگر مہک ملک کے پروگرام ہوں، رمل شاہ کے پروگرام ہوں، یا خوشبو کے یا نرگس کے ادھر پروگرام رکھے جائیں تو بہت سارا ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے۔ شفیع جان نے کہا ہے کہ ان کو یونیورسٹیاں بنا دینی چاہیے، ٹھیک ہے جی، اچھی بات ہے۔ اس کے بعد پاکستان نے انڈیا اور امریکہ کا جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے اس کا نوٹس لے لیا ہے، اور پاکستان اب جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے نیفے میں پستول چلوائے گا۔ نیفے میں آج کل پستول چل رہے ہیں، یا آئینی بینچ سے حاجی امین الدین خان سے ڈونلڈ ٹرمپ
کو نااہل کروا دے گا یا اس سے پریس کانفرنس کروا دے گا. پاکستان یہی کر سکتا ہے, یہی پاکستان کو آتا ہے. بہرحال کیا پدی کا شوربہ, یہ کیا نوٹس لیں گے, اور وہ بھی امریکہ اور انڈیا کے معاہدے کا. انڈیا امریکہ کا نیچرل جو ہے وہ اتحادی ہے. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. پاکستان میں امریکہ کے لیے کچھ نہیں ہے. امریکہ کو پتہ ہے وہ تعریفیں کر رہا ہے, وہ ان کو پیمپر کر رہا ہے تاکہ اپنا کام نکلوا سکے. اسرائیل میں پاکستان فوج بھیجے, اور امریکہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ سارا رجیم 2 نمبر ہے. پتہ ہے امریکہ کو اس 2 نمبر رجیم سے جتنے زیادہ کام نکلوا سکیں نکلوا لیں, لیکن وہ انڈیا کا نیچرل اتحادی ہے. بہرحال پاکستان نے نوٹس لے لیا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. فواد چودھری سے سوال ہوا ہے کہ آپ شاہ محمود قریشی سے ملے ہیں تو آپ کو ہر طرف سے سپورٹ حاصل تھی. تو فواد چودھری نے جواب دیا ہے کہ اگر ہر طرف سے سپورٹ حاصل نہ ہوتی تو ہم کیسے ملاقات کر سکتے تھے. انہوں نے کہا کہ میں ابھی بھی پی ٹی آئی میں ہوں, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ شاہ محمود قریشی وہ عمران خان کے فیصلے سے باہر نہیں جائیں گے. جو فیصلہ عمران خان کا ہوگا, میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا کہ شاہ جی عصر کے وقت جو ہے وہ روزہ نہیں توڑیں گے. جیل انہوں نے کاٹ لی, بہت بڑے وہ پیر ہیں ملتان کے, سختیاں انہوں نے دیکھ لی, تو اب میرا خیال ہے وہ جرنیلوں کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. بہرحال یہاں پتہ بھی نہیں چلتا. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے, یعنی وہ جو ہے نا فلسطین میں عیسائیوں پہ تشدد کیا گیا ہے, عیسائیوں پہ, اور ان کو چرچ میں داخل ہونے سے جو ہے وہ روکا گیا ہے. یعنی میں نے آپ کو ایک دن بتایا تھا, پھر بتا دوں. تورات کے مطابق یہ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ تورات کے مطابق جو سارے انسان وہ گدھے ہیں. یہ میں ان کا عقیدہ بتا رہا ہوں. اور جو یہودی ہیں وہ ان پر سواری کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. ان پر سواری, یہ سارے گدھے ہیں, سارے انسان, عیسائی, ہندو, مسلمان, سارے یہ گدھے ہیں, اور یہودی ان پر سواری کے لیے پیدا ہوئے ہیں. یہ ان کا عقیدہ ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ کرسچین کو صرف یہ پڑھنا چاہیے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا. ہم تو ویسے بھی ان کو مانتے ہیں, ہمارے ایمان کی شرط ہے تمام پیغمبروں اور کتابوں کو ماننا, تو وہ تو زیادہ سگے بنتے ہیں حضرت عیسیٰ کے. تو یہ پڑھ لیں کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا کیا تھا. بہرحال وہاں پہ تشدد ہوا ہے کرسچینز پہ, اور ان کو ایک جو ہے وہ چرچ میں داخل نہیں ہونے دیا گیا, اور آخر پہ یہی علاج ہوگا. اسرائیل اسی طرح کرے گا ان کے ساتھ بھی. اس کے بعد یہ من و سلوہ کھاتے تھے, آسمان سے آتا تھا, اور پھر انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں لہسن چاہیے, پیاز چاہیے, دال چاہیے. وہ قوم ہے, اس کو آپ خوش نہیں کر سکتے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ بے نظیر شاہ یہ تجزیہ نگار ہیں جیو پہ, اور بات انہوں نے بالکل ٹھیک کی ہے کہ جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے, جو قانون سازی ہو رہی ہے, جو ترمیمیں ہو رہی ہیں, جو سوٹے, ڈانگیں, دہشت گردی, FIR, وہ صرف ایک شخص کو سامنے رکھ کے کیا جا رہا ہے, اور اس شخص کا نام ہے عمران خان. یعنی آپ بلدیاتی الیکشن سے بھاگ گئے کہ ہم نے جماعتی کرانا ہی نہیں ہے. دینا شیر کا نشان بیلٹ پیپر پہ. پی ٹی آئی والے کو پاس, بیچاروں کے پاس تو نشان بھی نہیں ہے. وہ کہتی ہیں کہ عمران خان کو, یہ ابھی 27ویں ترمیم آ رہی ہے, سنا سوموار کو آ رہی ہے, آپ دیکھ لیں گے. 26ویں ترمیم کس کے لیے آئی؟ عمران کے لیے, عدالتوں کو تباہ کرنے کے لیے کہ عمران کو انصاف نہ ملے. اب اس میں سے جو کسر باقی تھی وہ 27ویں میں پوری ہو جائے گی. بہرحال یہ بے نظیر شاہ کا تجزیہ تھا. اس کے بعد صحت کارڈ کے لیے زبردست قدم اٹھایا ہے سہیل خان آفریدی نے, اور 3 ارب روپے جو ہے وہ جاری کر دیے ہیں. یہ یقین کریں کہ ایسا سٹیپ ہے جن سے ان کو دعائیں بھی بہت ملیں گی, ان کو ووٹ بھی بہت ملیں گے. انہوں نے پہلے بریفنگ لی مزمل اسلم کے مطابق, پھر 3 ارب روپے جو ہے وہ جاری کر دیے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو, کسی بھی ہسپتال سے KPK والے علاج کرا سکیں. جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ 1 سال میں, اس پہ غور کرنا ہے, 1 سال میں حکومت نے 10,000 ارب روپے قرضہ لیا ہے. 10,000 ارب. اب آپ یہ نہ پوچھیں کہ یہ گیا کدھر, اس کا کوئی نہیں پتا. یعنی آپ کے سامنے ملک میں کیا ہوا ہے, خدا نہ خواستہ جنگ لگی ہے یا کیا ہوا ہے ملک میں, یا کہاں پہ بہتری آئی ہے,
آپ کے ساتھ سارا کچھ آپ کے سامنے، آپ اسی معاشرے میں رہتے ہیں، آپ گھی لیتے ہیں، چینی لیتے ہیں، دال لیتے ہیں، سبزیاں لیتے ہیں، لیکن یہ 10,000 ارب وہ پھونک گئے ہیں۔ جو انہوں نے ٹیکسی بنایا ہوا ہے ایئر فورس ون کو، دورے، سرجریاں، چھوٹی بڑی، یہ سارا کچھ جی بہرحال انہوں نے قرضہ لے لیا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ 2025 میں ابھی بقایا ہے، نومبر دسمبر بقایا ہے نا، 2025 میں 137 صحافیوں کو لتر مارے گئے، 137 صحافیوں کو سوٹے مارے گئے، 137 صحافی اغوا ہوئے، 137 صحافیوں پہ پرچے کٹے۔ یہ صرف 25 یعنی آج 1 نومبر ہے، پورا نومبر بقایا ہے، پورا دسمبر بقایا ہے، لیکن یہ 2025 میں ہو چکا ہے۔ اگر ہم اپنے ویلو کی بات کریں تو امریکہ کو خوش کرنے کے لیے پہلا جہاز پہنچا ہے تیل کا۔ امریکہ ہم سے کتنا دور ہے آپ جانتے ہیں، اس پہ کتنا کیریج لگے گا یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ وہ جہاز پہنچا ہے جو ہے نا پاکستان میں، ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے، ٹرمپ کے اٹھانے کے لیے نخرے، ٹرمپ کو چاٹنے کے لیے قسم ایس۔ پیٹرول کی قیمت کم ہونی تھی، بڑھا دی گئی۔ لیکن میری ایک درخواست ہے آرمی چیف صاحب سے، حکومت سے، کہ خدا کے لیے اس پیٹرول کو 1,000 روپے لیٹر کر دیں۔ شاید اس خسی قوم میں جو ہے نا وہ کوئی مردانہ طاقت آ جائے، شاید یہ کہیں سے غیرت کی پوری کھا لے، شری لنکا کی طرح، بنگلہ دیش کی طرح، یا وہ چھوٹے چھوٹے کالے نیپالیوں کی طرح یہ کوئی غیرت کی پوری کھا لے۔ 1,000 روپے لیٹر، یقین کرے کسی نے کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے کسی نے؟ ہر کوئی موت کے ڈر سے دبک کے بیٹھا ہے، ہر کوئی موت کے ڈر سے دبک کے بیٹھا ہے۔ اور ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ متوکل کا بیٹا تھا، اب اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، اس کا کیا بیٹا تھا متوکل کا، اس نے جو ہے وہ متوکل کو قتل کرا دیا، متوکل کو قتل کرا دیا۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ عباسی خاندان کی بات کر رہا ہوں۔ متوکل کو قتل کرایا اور پھر بڑا بوجھ تھا اس پہ، بڑا بوجھ تھا، یعنی آسان تو نہیں ہے نا قتل کرنا باپ کو، زہر دینا، اور پھر وہ بھی دبنگ باپ کو۔ متوکل کا نام اتنا ماڑا نہیں تھا، وہ نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، ابھی ذہن میں تھا، یادداشت جو کمزور ہے۔ وہ جو لڑکا تھا نا، لڑکا، اس نے پتہ ہے متوکل کے بعد کتنے عرصے حکومت کی؟ 6 مہینے، 6 مہینے اس نے حکومت کی تھی اور وہ مر گیا۔ 6 مہینے وہ باپ کا اتنا ذہن پہ تھا اس کے کہ وہ مر گیا۔ ہوتا اسی طرح ہے، لیکن قبرستان بھرے ہوئے ہیں، موت، میں بھی موت سے بہت ڈرتا ہوں، بہت ڈر لگتا ہے کہ سوٹے لگن گے، جو ہی جائیں گے وہ کہیں گے ہاں محمود نائی صاحب ذرا کپڑے اتارو نا تو آپ کو لتر مارنے جو ہمارے کرتوت ہیں۔ تو بہرحال 1,000 لیٹر پیٹرول کر دیں، 500 روپے کی ایک روٹی کر دیں، یہ ترسیں، جس طرح آپ لائنوں میں کھڑے ہو کے ان کو بے نظیر کے پیسے دیتے ہیں، جس طرح آپ ان کو لائنوں میں کھڑا کر کے آٹے دیتے ہیں، جس طرح ہماری عورتوں ماؤں بہنوں کو دھکے مارتے ہیں، ان کی لائنیں بنواتے ہیں، تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ 1,000 لیٹر پیٹرول، یعنی یہ روز روز کی ٹک 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 ٹک، یہ پرچون آپ نے کیا ٹکے ماری لگا رکھی ہے۔ انہوں نے کوئی اٹھنا ہے؟ انہوں نے کوئی بات کرنی ہے؟ نہیں، انہوں نے کچھ بھی بات نہیں کرنی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ 500 کی روٹی کر دیں۔ بہرحال یہ درخواست ہے آرمی چیف سے، میرے فیورٹ ہیں، کہ 500 کی روٹی اور 1,000 کا لیٹر کا پیٹرول، ٹرمپ بھی خوش، آپ بھی خوش، اور جو ہے نا وہ اللہ اللہ خیر صلاح۔ 1,000 بندہ مار دیا ہے بھتیجی نے، اور ریکارڈ کس کا توڑا ہے؟ ریکارڈ توڑا ہے چاچے کا۔ چاچے نے مارے تھے 660 بندے مارے تھے، اور مکھیہ منتری نے CCD کے ذریعے 1,000 بندہ مار دیا ہے۔ احمد فراز صاحب ہیں، سینئر کرائم رپورٹر ہیں، بہت سینئر ہیں، انہوں نے اعزاز سید کو انٹرویو دیا ہے۔ اس انٹرویو میں بتایا ہے کہ ٹیفی بٹ پہ تلخ کلامی ہوئی ہے حمزہ شہباز کی اور مکھیہ منتری کی۔ حمزہ شہباز نے فون کیا مکھیہ منتری کو کہ ٹیفی بٹ کا خیال کرنا ہے، تو مکھیہ منتری نے کہا کہ ٹیفی بٹ سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ تو حمزہ ککڑی نے کہا کہ یہ باپ سے پوچھو،
اپنے باپ سے پوچھو کہ تیفی بٹ کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو مکھیہ منتری نے کہا کہ چیخنے کی ضرورت نہیں ہے اور فون بند کر دیا۔ اور پھر تیفی بٹ کے ساتھ جو کچھ ہوا، یہ اس پارٹی کا سپانسر تھا، یہ سمپولیے اس پارٹی کو وہ سپانسر کرتا، ان کو جلسے دیتا، نواز شریف کے ساتھ تعلقات، شہباز شریف کے ساتھ تعلقات، لیکن پیر پگارا کی بات یاد رکھیں کہ جب اقتدار نہیں ہوتا تو یہ چاٹتے ہیں، چاٹو چاٹو خوب اوپر جاؤ گے، جب اقتدار آ جائے تو تیفی بٹ کو بلوا کے یقین دہانیاں کروا کے مار دیا۔ میرا تیفی بٹ کوئی رشتہ دار مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کون تھا کیا تھا۔ بہرحال یہ احمد فراز صاحب نے جو ہے وہ انکشاف کیا ہے کہ 1000 بندہ وہ سی سی ڈی قتل کر چکی ہے۔ یہ آئے گا، نیچے آئے گا، یعنی یہ سیاستدانوں پہ آئے گا، کیونکہ یہ جو عورت ہے نا، یہ جو عورت اسلام سے پہلے والی، کئی دفعہ آپ کو ہندا کا جو ہے نا میں نے حوالہ دیا تھا کہ یعنی ایک مرے ہوئے شخص کا سینہ کھولنا، پیٹ کھولنا، کلیجہ نکالنا، دل نکالنا، اور اتنے خوبصورت بندے کا، یعنی کمرے بنی ہاشم، جو بنی ہاشم کے چاند تھے، ابھی ذکر ہوا حضرت حمزہ کا، یہ وہ عورت ہے۔ 1 مہینہ اس نے بیٹے کا گھر نہیں چلنے دیا، کھا گئی اس کو۔ بیٹے کا ایک بیٹا ہے، اس کا گھر بھی اجاڑ دیا۔ یہ کوئی عورت نہیں ہے، یقین کریں۔ یہ وہ میں نے آپ کے ہندا کا نام رکھا، یہ اب سیاستدانوں کو بھی مروائے گی، یہ ان پہ بھی یہ سی سی ڈی چھوڑے گی۔ بہرحال یہ 1000 بندہ جو ہے، یہ کہتے تھے کہ جو ہے نا یا فاطمہ جناح یا پاکستان، یہ وہ اتنی پرانی شراب ہے، اتنی، آپ کو پتہ ہے کہتے ہیں کہ شراب جتنی پرانی ہوئے نا، جتنی پرانی ہوئے تو اتنا مزہ کرتی ہے، یعنی اتنا زیادہ جو ہے وہ مزہ کرتی ہے جتنی، یعنی پینے والے بتاتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے، یعنی وہ جو نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملیں مکس کر کے، یہ ان کے پاس بڑی پرانی ڈرم بھرے ہوئے ہیں۔ فاطمہ جناح یا پاکستان، بھٹو یا پاکستان، بے نظیر یا پاکستان، نواز شریف یا پاکستان۔ اب جو ہے نا وہ منیب نے کیا کہا ہے؟ منیب نے کہا ہے یا پاکستان ہوگا یا عمران خان کی سیاست ہوگی، گل ختم۔ کیونکہ یہ معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ جو بات کہتے ہیں خاکی ہمارے بھائی، تو وہ تو حدیث ہوتی ہے، سمپل سی بات ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، حدیث کی ہم نے کہہ دیا ہے تو بس، ہم پہ وجدان ہوتا ہے، ہم پہ الہام ہوتا ہے کہ یہ یعنی کوئی ایسی بات عمران خان کی جو پاکستان کے خلاف ہو، کیا کہتا ہے وہ؟ آئین کی پابندی، آئین کی پاسداری، قانون کی پابندی، قانون سب کے لیے برابر، کسی سے دشمنی نہیں، برابری کے تعلقات، ایک نصاب پڑھائی کے لیے، ریاست مدینہ، کوشش بن نہیں سکتی، کوشش، انصاف، عدل، غریبوں کو پناہ گاہیں، لنگر کھانے، راتیں باہر نہ گزاریں، کیا کہتا ہے عمران خان؟ عمران خان کی سیاست، اگر عمران خان کی سیاست پاکستان کے خلاف ہے تو پھر قائد اعظم کی بھی خلاف تھی، قائد اعظم نے بھی پھر اچھا نہیں کیا پاکستان بنا کے، لیکن وہ یہ پھر لے آئے بوتلیں نئی، ان کو دھو دھا کے بوتلوں کو پرانی شراب بھر کے مارکیٹ میں، یہ کہہ رہا ہے جی، یہ کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ملک میں نیازی لا ہونا چاہیے۔ تو نیازی لا کیا ہے؟ ہونا چاہیے نا نیازی لا۔ نیازی لا یہ ہے کہ رول آف لا، قانون کی حکمرانی، خلیفہ سے کوئی بھی پوچھ سکے کہ یہ کرتا کس طرح ہوا ہے، یہ نیازی لا ہے نا۔ آئین کی پابندی، بیرکوں میں واپس جانا، فوج کا کوئی کام نہیں ہے، جرنیلوں کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ ترقیاں کروائیں ملک کو۔ یہ آپ نے دیکھا ہے امریکہ اور انڈیا کا دفاعی معاہدہ ہوا ہے تو آپ نے دیکھا ہے وہ کون کھڑے تھے؟ ایک راجناتھ سنگھ تھے اور ایک جو سیکرٹری وار، جو وزیر جنگ ہے امریکہ کے، مجھے نام نہیں آتا، وہ دونوں کھڑے تھے۔ آرمی چیف جو نکما انڈیا کا پتہ نہیں کدھر تھا، وہ تھا ہی نہیں۔ عوامی نمائندے کھڑے تھے، ادھر امریکہ کا ادھر انڈیا کا۔ آرمی چیف سنا ہے کہیں پہ مورچے کھدوا رہا تھا، اس کو پوچھے ہی کسی نے اتنی۔ تو یہاں پہ یعنی 2 مرغیاں ذبح کرنی ہوں برائلر، تو آرمی چیف آ کے افتتاح کرتا ہے چھری پکڑ کے۔ تو بہرحال وہ کہہ رہا ہے جی پی ٹی آئی والے چاہتے ہیں کہ نیازی لا ہو، ہم تو چاہتے ہیں جی،
ہم تو چاہتے ہیں نیازی لا ہو، کیونکہ نیازی لا سے ملک کا فائدہ ہے۔ ایسی کی تیسی اسی منڈے نے کہا تھا، لونڈے نے کہا تھا، منیب فاروق۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جی حکومت کی منصوبہ سازی ہے، حکومت کا ایجنڈا ہے کہ اسی طرح گڈی گڈی چلتا رہے، فوج کے ساتھ شہباز شریف کیری کرے، یہ موجیں کریں، حکومت چلتی رہے، شہباز شریف چلتا رہے، ان کو نہ چھیڑا جائے۔ اب یہ بالکل یعنی وہ جو ہے نا عجیب و غریب، یعنی کیا شہباز شریف کو یہ تھک گئے ہیں؟ کیونکہ آپ وہ کہتے ہیں جتنا مرضی یہ شور مچا لیں، ایسی کی تیسی۔ پہلے کہا تھا کہ سہیل آفریدی کو نہیں ملنے دیا جائے گا، قانون کی ایسی کی تیسی، آئین کی ایسی کی تیسی۔ وہ تارڑ کا اشارہ یاد ہے نا، آئین اٹھا کے جو اشارہ کیا تھا، انہوں نے بھی یہی کہا ایسی کی تیسی۔ اب کہہ رہا ہے جتنی مرضی ہے شور مچا لیں کہ یہ حکومت چلے گی، یہ حکومت جرنیلوں کے ساتھ سیٹ ہوگی، ان کا رومانس جو ہے وہ لو میرج والا ہوگا، یہ لو میرج کر چکے ہیں حکومت اور جرنیل۔ اب اس کا پتہ نہیں ہے کہ یہ شہباز شریف سے بھی تانگ آ گئے ہیں اور ان سے بھی تانگ آ گئے ہیں، ان کو بھی گھر بھیجنا ہے۔ 27ویں ترمیم میں باوردی صدر بننا ہے جو سوموار کو آ رہی ہے مبینہ طور پہ، یا 27ویں ترمیم میں کوئی اور، جس طرح میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ جو ہے وہ رومال ڈال کے تو نیچے سے کچھ نکال لیتے ہیں، چکڑ دم کر کے نئے نکال لیتے ہیں۔ اب پھر اس بیان سے تو لگتا ہے، کیونکہ یہ تو خود بیان نہیں دیتا نا، یہ تو نہ یہ ڈیجیٹل نہ یہ آگے صدر دیتا ہے کہ فلاں دن ختنے ہیں فلاں کے، تو یہ تو آگے صدر دیتا ہے۔ اب کہہ رہا ہے جتنا مرضی یہ شور مچا لیں، ایکسٹینشن بھی 2027 تک ہو گئی ہے اور یہ بھی شور مچا لیں گے، یہ پارٹنرشپ چلتی رہے گی اور ہماری دہاڑیاں لگی رہیں گی اور ہم جو ہے نا وہ اسی طرح موج کرتے رہیں گے۔ یہ اب جرنیلوں کا پیغام کس کے نام ہے؟ شہباز شریف کے نام ہے، پیپلز پارٹی کے نام ہے کہ ہیں تو ہم ہی۔ یہ اب کچھ دنوں بعد جو ہے وہ پتہ چلے گا۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔